الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 195 اس کی انٹرپریٹیشن کریں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اب پیچھے جیسا کہ بات چلی آ رہی ہے جس میں قرآن کریم نے قتال کی بات کی، فائٹ کی، حق اور باطل کے درمیان جو شروع سے اس کی جو کشمکش چلی آ رہی ہے، تو اس میں یہ بھی ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دین کے قیام کے لیے کسی بھی اسٹیٹ میں جب دین کا قیام ہوتا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ اس کی پروٹیکشن میں قتال بھی ہو سکتا ہے، دشمن قوتیں اس کے اوپر حملہ ور ہو سکتی ہیں، تو اس کے لیے فائٹ بھی کرنی پڑ سکتی ہے، اس کے لیے جان کی قربانی وہ بھی دینی پڑ جا سکتی ہے۔ تو اس کے بعد اب یہ بات کر رہا ہے قرآن کریم کہ مال کو خرچ کرنے کی، پہلے یہ جانی قربانی کی بات کی ہے، پھر مال کو خرچ کرنے کی بات کر رہا ہے، اور اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں تم مال کو کھلا رکھو۔ یہ وَأَنفِقُوا ہے، نفقہ، مال کو خرچ کرنا اور کھلا رکھنا دونوں اس کے معنی میں آتا ہے۔ یہ جو نفع ہوتا ہے اس میں دونوں طرف سے اس کا منہ کھلا ہوتا ہے، ایک طرف سے چیز کو ڈالیں، دوسری طرف سے چیز نکلتی چلی جائے۔ تو یہ بنیادی میننگ اگر سمجھ آئے نا، ذہن میں ہو، تو پھر اس کی انٹرپریٹیشن کو سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنا جو مال ہے وہ فی سبیل اللہ، اس میں جو اللہ کی راہ ہے اس میں کھلا رکھنا ہے۔ تو اللہ کی راہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ کا جو قوانین ہیں اس کتاب کے اندر، اس کی جو ویلیوز ہیں، ان کی روح سے کسی بھی اسٹیٹ میں دین کا نظام قائم کرنا۔ دین بھی کوئی بنا بنایا کوئی ڈھانچہ نہیں ہے جو اللہ نے دے دیا ہو، وہ تو پھر جس قوم کو دیتا تو وہ تو اسی قوم تک ہی محدود رہنا تھا۔ دین کے اصول، ضابطے، قوانین اللہ نے کتاب کے اندر بیان کیے ہیں، وہ انچینجبل ہیں۔ زمانے کے جو حالات ہیں وہ بدلتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، تہذیب اور تمدن جیسے جیسے بدلتے ہیں ویسے ویسے زمانے کے حالات بھی بدلتے چلے جاتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ جیسے زمانے کے حالات بدلتے ہیں تہذیب اور تمدن بھی ان کے ساتھ بدلتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن قوانین دیتا ہے انچینجبل، کہ ان کی روح سے آپ اپنے زمانے کے حساب سے ان کے تقاضوں کے مطابق آپ قانون کو نافذ کریں۔ تو جب وہ نافذ ہو جاتا ہے تو وہ الدین کہلاتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کا مذہبی قانون نہ ہو۔ انسانوں کی جو لکھی ہوئی کتابیں، ان کی جو مذہبی ریلیجس مقدس کتابیں، ان کی روح سے کوئی قانون نہ بنا ہو۔ قانون جو ہے وہ ایبسولوٹلی بک آف اللہ کی روح سے ہی بنایا جائے۔ تو جب اس طرح سے وہ خالص وہ قانون جو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے انسانوں کی فلاح کے لیے، تو اس کی روح سے جب آپ قانون بنائیں گے، کسی بھی اسٹیٹ میں حکومت قائم کریں گے، تو وہ الدین کہلائے گا۔ الدین کا معنی ہی ریاست، مملکت، حکومت، اقتدار، یہ سارے معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو وہ پھر دین قائم، اور اس قائم کرنے کے لیے تو فائنانسز چاہیے ہوتے ہیں، پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی راہ میں اپنا جو مال و دولت ہے، جو ویلتھ ہے، وہ اوپن رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ اس کو اپنی تجوریوں میں یا بینکوں کے اندر اس کو چھپا دیں، بند کر دیں، اور کسی کو دیں ہی نہ، کھولا ہی نہ رکھیں۔ ضرورت کے لیے لیں، اور جو سرپلس منی ہے وہ ریاست اور قوم و ملت، قوم و ملک اور عوام، ان لوگوں کی جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کے لیے کھلا رکھا جائے۔ تو اسٹیٹ جو ہے اس کا کام بھی یہی ہے کہ لوگوں سے سرپلس منی لے، اور جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کے اوپر وہ اس دولت، مال و دولت کو استعمال کرے۔
تاکہ ان کی ویلفیئر ہو، وہ لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، پوری سوسائٹی جو ہے جتنے بھی افراد ہیں وہ اپنی آؤٹ پٹ دیں، ان کے اندر جو بھی پوٹینشل ہے وہ پوٹینشل کو استعمال کرتے ہوئے اپنی آؤٹ پٹ دیں۔ اس طرح پھر معاشرہ جو ہے کولیکٹیولی گرو کرتا ہے۔ ایکچولی یہ اس کا جو مقصد ہے ان آیات کا وہ یہ ہے۔ یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وَأَنفِقُوا کیا ہے، مال کو کھلا رکھنا، اور اس کے آگے اسی کا معنی انہوں نے خرچ کرنا بھی کیا، وہ بھی اس کے اندر آ جائے گا۔ تو پہلے تو کھلا رکھنا، یہ بنیادی معنی۔ پھر اس کے اندر جو فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں، یہ کیا ہے؟ دیکھیے اللہ کی راہ، کوئی سڑک جا رہی ہے کراچی سے لاہور کو، تو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے وہ راہ کہ یہ راہ ادھر جا رہی، تو یہ وہ راہ نہیں ہے، یہ فی سبیل اللہ۔ اب وہ اگر اس کو لفظی معنی لیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دیکھیں یہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ۔ اللہ کا میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا تھا، جب اللہ کی بات ہو تو اس کے قانون کی بات ہوتی ہے۔ جب کسی چیز کو اللہ اپنی ملکیت کہتا ہے کہ یہ میری ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے تمام بندوں کی، یعنی جتنی بھی ہیومینٹی ہے سب کی، یعنی جس چیز کو بھی اللہ کہے گا یہ میری ہے، یہ میری ملکیت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جتنی بھی اس کی مخلوق ہے یہ ان کے فائدے کے لیے ہے۔ کسی ایک گروہ جو بہت زیادہ طاقتور یا امیر ہو، دولت مند ہو، ان کے لیے نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں، ان کے لیے نہیں، یعنی آل ہیومینٹی، آل ہیومن بینگز، آل مین کائنڈ، سب کے لیے، ان کی ضرورت کے لیے ہے۔ تو یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ، اس کا کیا مطلب ہے کہ ان دی کاز آف اللہ۔ اب اللہ کی کاز کیا ہے؟ یہ جو دین اس نے دیا، یہ جو کتاب دی، کیوں دی؟ تاکہ یہ جو سسکتی ہوئی انسانیت ہے اس کو سکون ملے، اس کو باعزت زندگی ملے، باعزت روزگار ملے، اس کو جو بھی ملے ود رسپیکٹ ملے، ایز اے چیریٹی نہیں، ایز اے رائٹ ملے، عزت اور احترام کے ساتھ ملے۔ تو جب ایز اے چیریٹی نہیں ہوگا، ایز اے رائٹ ہوگا، کسی کی عزت نفس مجروح نہیں ہوگی، تو پھر آپ دیکھیں وہ جو معاشرہ ہوگا وہ کتنا گرو کرے گا، اس کی اخلاقی سطح کتنی بلند ہو جائے گی، اس کے اندر جو پوٹینشل ہے اس کی کتنی وہ آؤٹ پٹ دینے لگ جائے گا۔ تو یہ اس طرح سے جب آپ سوچیں گے یہ قرآن کریم کی یہ جو اصول ضابطے ہیں، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ کتنا انسانیت ساز نظام دینا چاہتا ہے قرآن۔ لیکن ہماری بدبختی ہے کہ ہم اس کو مذہب میں لے کر چلے جاتے ہیں اور بس اس کو ثواب کی کتاب یا خیر و برکت کی کتاب سمجھ لیتے ہیں۔ اس طرح پھر یہ جو چیزیں ہیں وہ جو انسانیت کی فلاح کے لیے ہیں وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ وہ اس کی روح سے کسی اسٹیٹ کا جب نظام نہیں بنتا تو پھر لوگ بھکاریوں کی زندگی گزارتے ہیں، پھر ان کو ایز اے رائٹ نہیں ملتا، ایز اے چیریٹی ملتا ہے۔ جو دیتا ہے ان کے اوپر احسان بھی جتاتا ہے اور ان کی انسلٹ بھی کرتا ہے۔ وہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اس کو خیر و برکت کی کتاب سمجھا ہوا ہے، اس کو ایز اے نظام، اس کتاب کو جو نظام ہوتا ہے سسٹم کسی بھی اسٹیٹ کا یا حکومت کا، اس کے قانون کے طور پر نہیں لے رہے ہم اس کو۔ جب اس کے قانون کے طور پر لیں گے تو پھر یہ جو کتاب ہے یہ پھر انسانوں ایک ایسا معاشرہ اس کی روح سے تشکیل پاتا ہے جو پوری دنیا میں سپیریئر، ڈومیننٹ ہو جاتا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، پھر یہ پوزیشن ہو جاتی ہے، ایسا مومن معاشرہ جو پوری دنیا کے اوپر ڈومیننٹ ہو۔ تو پھر یہ صورتحال ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ بڑے گہرے الفاظ ہیں، یہ انفقو اور فی سبیل اللہ۔ میں نے دونوں کو بڑے اچھے طریقے سے آپ کو کوشش کی ہے کہ اس کی وضاحت ہو جائے، اور یہ چیز تو یہاں پر کرنے کے بعد کہہ رہا ہے، آگے وارن کر رہا ہے۔ وارن کیا کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ محاورہ ہے۔ ہلاکت تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ آپ ہاتھ کو اس میں ڈال دیں گے، یہ ایک محاورہ ہے، میٹافوریکلی بات کو سمجھا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی ہلاکت کب آتی ہے؟ جب انسان اللہ کے دیے ہوئے قوانین کی روح سے کسی اسٹیٹ، اپنے اسٹیٹ کا نظام نہیں بناتے، اس کی حکومت جو ہے
وہ کتاب اللہ کی روح سے نہیں ہوتی، بلکہ انسانوں کی شخصی حکومت ہوتی ہے، جس کو آپ ڈکٹیٹرشپ بھی کہہ لیں، شخصی حکومت۔ وہ اپنے قوانین بناتے ہیں، وہ معاشی ہوں، سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں۔ جب اس طرح کی چیز کرو گے، اپنی مرضی کے، اپنی مفاد پرستی کے، خود غرضی کے نظام بناؤ گے، اپنے انڈیویجول انٹرسٹ کے لیے کوئی چیز کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام کبھی نہ کرنا، اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالنا، اس سے تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے، کوئی پروگرس نہیں ہوگی، کوئی جتنی بھی تمہاری جو پروگرس ہے وہ رک جائے گی۔ تم ایک دنیا کے اندر ایسی قوم بن جاؤ گے جو باقی جو ترقی یافتہ اقوام ہے اس سے پیچھے رہنے والی قوم، ایک یوں کہہ لیں کہ جیسے ایک بھکاری کی کیفیت ہوتی ہے، اس کی کوئی خودی نہیں ہوتی، کوئی اس کی ایگو نہیں ہوتی، کوئی اس کی فریڈم نہیں ہوتی اس کے پاس کہ وہ اپنی آزاد مرضی سے کچھ کر سکے، اپنی آزاد مرضی سے کوئی اپنے ملک و قوم کی کوئی پالیسی بنا سکے، پھر یہ صورتحال ہو جائے گی۔ تو اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، جو ضابطے دے رہے ہیں ان ضابطوں کو سمجھو اور امپلیمنٹ کرو ایک اسٹیٹ کی سطح کے اوپر۔ جب اس کو امپلیمنٹ کرو گے تو پھر جتنی بھی ہیومینٹی ہے وہ پھر اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ قرآن سے بڑھ کر کسی بھی، آپ کوئی بھی دنیا کے کسی بھی دین کا، مذہب کا مطالعہ کر لیں، کسی بھی اکانومی کا مطالعہ کر لیں، جو اکانومی، جو سسٹم قرآن جس اصول دیتا ہے اس سسٹم کے، وہ کسی بھی جگہ پر آپ کو نہیں ملیں گے۔ تو اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا جو فائنانسز ہیں، اپنی جو ویلتھ ہے، جو سرپلس بنی ہے، وہ اپنے چند ہاتھوں میں وہ نہیں ہونی چاہیے کہ چند ہاتھوں میں اس کی گردش ہو نہیں، اس کی گردش پورے سوسائٹی کے اندر ہو، جس کو جتنی ضرورت ہے اس کو ملتا چلا جائے۔ ایسا نظام معاشی، اکانومک سسٹم کہ جس میں دولت، ویلتھ چند لوگوں کے ہاتھوں میں نہ ہو، ضرورت کے مطابق سب کو ملتی چلی جائے۔ تو اس طرح سے اگر تم نے یہ نہ کیا، دولت چند ہاتھوں میں چلی گئی، تم نے اپنا ویلتھ جو ہے اس کو کھلا نہ رکھا، چند ہاتھوں میں رہی، تو پھر تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لو گے۔ تو یہ جو بیس ہے، یہ جو چیز کہ دولت چند ہاتھوں میں ہو، یہ کیپٹلزم کی ایک بیس ہے۔ قرآن کریم اس بیس کو توڑتا ہے اور دولت کو تمام معاشرے کے جو افراد ہیں ضرورت کے مطابق ان کے ہاتھوں میں جائے، سب لوگ اپنی اپنی جو پوٹینشل ہے اس کی روح سے اپنی پرفارمنس دیں، سوسائٹی کولیکٹیولی پروگرس کرے، گرو کرے، تو اس کے لیے یہ نظام دیتا ہے قرآن کریم۔ یہ چیزیں سمجھ آئیں قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ بظاہر آپ ترجمہ پڑھ کے گزر جاتے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ اس کو اس طرح سے جب آپ ایکسپلور نہیں کریں گے قرآنک ورڈ کو، تو پھر کوئی بھی شکل سامنے نہیں آئے گی کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ اب سمجھ آئی کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اس کے کیا معنی ہے؟ کہ ہلاکت میں نہیں ڈالنا، دولت کو چند ہاتھوں تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ اس کو پھیلانا ہے تاکہ سب لوگوں کو، سوسائٹی کے تمام لوگوں کو ضرورت کے مطابق ملے۔ اور آگے کہتا ہے وَأَحْسِنُوا، اور تم حسین انداز سے کام کرو۔ یہ حسن سے ہے، حسین انداز۔ یہ حسن کیا ہوتا ہے؟ یہ بیلنس ہوتا ہے۔ فزیکل باڈی کا حسن بھی بیلنس ہوتا ہے، یعنی اس میں جتنے بھی اعضاء ہیں وہ متوازن ہو، آنکھیں ہیں، ہونٹ ہیں، ناک ہیں، پیشانی ہے، تو یہ ایک بیلنس میں ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا حسین ہے۔ یہ تو فزیکلی اس کی بیوٹی ہے نا، لیکن ایک نظام کی، سوچ کی بھی خوبصورتی ہوتی ہے۔ قرآن کریم سوچ کی خوبصورتی کی بات کرتا ہے کہ جس کی روح سے کوئی نظام بننا ہوتا ہے، کیونکہ انسانی جتنی بھی اعمال ہوتے ہیں اس کی بیس کیا ہوتی ہے؟ وہ سوچ، وہ تھاٹ پروسیس جو انسان کے اندر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ وَأَحْسِنُوا، کہ تمہارے ایک تو وہ کب ہوگا؟ یہ احسنوا کب ہوگا؟ جب مینٹل پیوریفیکیشن کا عمل کریں گے، جب ہمارا مائنڈ جو ہے وہ پیوریفائی ہوگا، اس کے اندر قرآن کے علاوہ کوئی اور ضابطے قوانین نہیں ہوں گے، کوئی مذہب کی چیزیں نہیں ہوں گی،
الدین کے اصول ہوں گے جو قرآن کے اندر ہیں، اس کی روح سے جب آپ ایک معاشرہ تشکیل دیں گے، سوسائٹی ڈیولپ کریں گے، اس کے قانون ضابطے اس کی ان قوانین کی روح سے بنائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ وَأَحْسِنُوا، اپنا سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، سوشل سیٹ اپ، یہ سارا کا سارا اس ایک سوچ کی روح سے ہی ہوگا نا۔ جو بھی معاشرے ہیں وہ کسی سوچ کے ہی تحت وہ بنے ہوتے ہیں نا، تو یہاں پر وہ سوچ کو لے کر آ جاتا ہے وَأَحْسِنُوا، پیوریفائیڈ وہ مینٹل اپروچ ہو، ذہن بھی پیوریفائیڈ ہو، اس کے اندر صرف قرآن کے ضابطے ہوں، اور ایبسولوٹلی کتاب اللہ کو قانون کا سپریم لا کا درجہ دیا جائے، اور اس کی روح سے سوسائٹی کے، ملک کے قانون بنایا جائے۔ آگے کہتا ہے کہ جب اس طرح سے کرو گے تو پھر کہتا ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ جو ہے وہ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ اب میں نے یہیں پہ آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ وَأَحْسِنُوا کیا ہے، حسن کیا ہوتا ہے۔ تو یہ محسنین کون ہوتے ہیں؟ جو حسین انداز سے کام کرنے والے ہوتے ہیں، جن کے کاموں میں بیلنس ہوتا ہے۔ بیلنس کب ہوگا؟ جب ان کاموں، وہ جو کام ہم کرنے لگے ہیں وہ ان قوانین کے تابع ہوں جو قوانین قرآن کے اندر ہیں۔ یہاں پر میں اگین یہ چیزیں رپیٹ ہو جاتی ہیں، یہ ضروری ہیں، کیونکہ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ دین وہ جیسے ہم کتاب و سنت بولتے ہیں، قرآن و حدیث بولتے ہیں، تو اس میں پھر فقہ بھی آ جاتی ہے، یہ انسانوں کی چیزیں ہیں۔ میں کتاب اللہ کی ایبسولوٹ بک آف اللہ کی بات کر رہا ہوں کہ جب وہ ہوگا تو اس کے اندر، ان قوانین کے اندر ایک بیلنس ہے، کیونکہ وہ انسانوں کے کریٹر کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، تو اس سے بہتر بیلنس کسی قانون، انسانی قانون میں نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو لوگ ہیں جو ان قوانین کو سمجھتے ہیں، نافذ کرتے ہیں، ان کے اندر وہ بیلنس رکھتے ہیں، ان کے نفاذ میں بھی بیلنس رکھتے ہیں، جب امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی بیلنس ہوتا ہے۔ قانون اور ضابطوں کے اندر تو بیلنس ہے ہی جو قرآن کے اندر ہے، پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر بھی، ان کو سمجھنے میں، ان کو امپلیمنٹ کرنے میں بھی وہ بیلنس سے کام لیتے ہیں، توازن ہوتا ہے ان کے ہر کام میں۔ تو ایسے لوگوں کو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ پسند کرتا ہے۔ اللہ پسند کرتا ہے سے کیا مراد ہے؟ کہ اس کا جو قانون مکافات عمل ہے، اس کی روح سے یہ جو محسنین ہیں یہ پسندیدہ ہیں، یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے قرآن کریم کے الفاظ کو آپ سمجھیں گے، غور و فکر کریں گے، تو پھر آپ جو ہے زمانے کے حقائق کو بھی سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے، قرآن کی یہ جو ٹیچنگ ہے اس کو بھی آپ سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے، پھر آپ کا جو بیہیویئر ہے اس کے اندر بھی چینج آئے گی۔ قرآن کریم جتنی بھی اس کی ایجوکیشن ہے، اس کا مقصد ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ ہیومن بیہیویئر کو چینج کرنا، کنسٹرکٹیولی، پازیٹیولی۔ وہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے اور ان کے الفاظ کے اوپر، ان کی آیات کے اوپر تھنکنگ کریں گے، غور و فکر کریں گے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود سوچا کریں، سمجھا کریں، تو پھر آپ کے اوپر قرآن کے یہ جو فیکٹس ہیں یہ اوپن ہوتے چلے جائیں گے۔ تھینک یو۔